کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام شان علم و علماء کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں اکابرین امت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، امیر اہل سنت کی حسین یادیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے کسی ایک شعبے کا مختصراً تعارف وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندوں کے ذکر خیر پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ چیز ہمیشہ پیش نظر ہونی چاہیے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اس پروگرام میں نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد عطاری حفظہ اللہ الباری یہ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ان کی زبانی بہت سارے مدنی پھول ہم حاصل کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ آئیے آج اس شخصیت کا تذکرہ ابتدا میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، ایک عالم، ایک شخصیت۔ اس کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی محفلوں کو آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کو اپنی عادت کا حصہ بنائیے، اور ماشاء اللہ ہمارے جامعات المدینہ میں کئی ایک طلبہ کرام، کئی ایک اساتذہ کرام کثرت سے نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ جامعات المدینہ واڑہ گجراں لاہور، اللہ تعالی جل جلالہ کا فضل و کرم دیکھیے کہ یہاں کے طلبہ کرام نے باقاعدہ سے اپنا ہدف لیا درود پاک پڑھنے کے تعلق سے، اور ہر ایک طالب علم نے روزانہ کی بنیاد پر درود پاک پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ یومیہ بنیاد پر واڑہ گجراں جامعۃ المدینہ یہاں تقریباً 1.5 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ آپ تصور کیجئے ان حسین عمارتوں کا کہ جہاں تلاوت قرآن ہوتی ہوگی، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہوگا، اور یوں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے جاتے ہوں گے، وہاں کس قدر انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمتوں کا کس انداز میں نزول ہوتا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک دفعہ پیار و محبت کے ساتھ ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نگران پاکستان مشاورت کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ ایک عالم، ایک عظیم شخصیت۔ اس سیگمنٹ میں آج کس عظیم شخصیت کا تذکرہ ہوگا، ان کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ شان علم و علماء۔ لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے درود پاک کی فضیلت اور جامعۃ المدینہ واڑہ گجراں لاہور کے طلباء کرام کے لاکھوں درود کی بہار بتائی۔ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ میں بھی یہ تراکیب ہے کہ وہ بھی، اور امیر علیہ سنت کا فیضان ہے کہ دعوت اسلامی والے اور دعوت اسلامی والیاں کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔
ہر مبلغ، ہر معلم درس و بیان سے پہلے بلکہ مدنی چینل کے ہر سلسلے میں اولاً درود پاک کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ سنتا تھا الحمدللہ۔ دعوت اسلامی پر سرکار کا اتنا کرم، کہہ رہا ہے ہر مبلغ الصلاۃ والسلام۔ السلام۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے اوائل سے ہی ہم نے یہ کلام پڑھنا شروع کیا، اور اللہ نصیب کرے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ حضرت سیدنا عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا آج ذکر خیر کریں گے۔ آپ کی ولادت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں مدینہ پاک میں ہوئی۔ ان کے یہ فضائل ہیں، ان کی یہ شان ہے۔ اور آپ کی زلف مبارک گردن تک تھی، داڑھی مبارک میں زرد خضاب آپ لگاتے تھے۔ تابعی ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہوا، اور آپ کے اساتذہ میں صحابہ کرام ہیں، فاروق اعظم، مولا مشکل کشا آپ کے اساتذہ میں ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کے اساتذہ میں ہیں، اور آپ کے شاگردوں کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے۔ اور بہت اللہ پاک نے ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ان کے بارے میں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمارے قاضی پر فخر ہے، اور ہمارے قاضی حضرت سیدنا عبید بن عمیر ہیں۔ قاضی مین آج کے دور کی اگر بات کریں تو جج۔ جی، جج، جسٹس، چیف جسٹس۔ اور آپ کی شان دیکھیے، آپ کا علمی مقام دیکھیے، اور آپ پر صحابی رسول شہزادہ فاروق اعظم، اور جو بہت زیادہ اتباع سنت میں مشہور ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا آپ کی مجلس وعظ میں تشریف لانا، یہ بھی آپ کی شان ہے، آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہے۔ آپ بیان کرنے والے تھے، ویسے کتابوں میں واعظ و نصیحت لکھا ہے، اور نیکی کی دعوت، بیان، تو درس اور بیان کی آپ کی ترکیب تھی، اور اپنی عبادت اور ریاضت کو پوشیدہ رکھنے والے تھے آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا بہت شوق تھا، اللہ کی نعمتوں پر بہت خوش ہوتے تھے، اور اللہ پاک کے سوا ہر چیز کی یاد سے منہ موڑے ہوئے تھے۔ مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا ہی کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں۔ بہت زیادہ فصاحت اللہ پاک نے آپ کو عنایت فرمائی تھی، اور آپ کے جو ارشادات ہیں، آپ کے جو انمول باتیں ہیں، ان میں سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ قبر کو گفتگو کی اجازت دی جاتی ہے، چنانچہ قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تو مجھے کیسے بھول گیا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا میں جسم کو کھانے اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت و تنہائی کا گھر ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں جب تک بندے کی پیشانی پر سجدوں کا نشان باقی رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن مومن کے نام اعمال میں حمد الہی کی ایک تسبیح ہو، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔ اب اللہ کرے ہماری عادت بنے کہ ہم کھانا کھائیں تو کہیں الحمدللہ، سو کر اٹھے تو کہیں الحمدللہ، ہر کام پہلے اللہ کا نام بسم اللہ، اور اختتام پر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کثرت سے ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ آپ نے 74 سنِ ہجری میں دنیا سے پردہ فرمایا۔ اب استاد صاحب اس میں جو ایک بہت پیاری بات سامنے آئی کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما صحابی رسول، اور بہت عرفہ و اعلیٰ مقام، اور علمی لحاظ سے بھی صحابہ میں یہ بہت نمایاں ہے، جو مجتہد صحابہ ہیں غالباً ان میں آپ کا شمار ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو نور نظر اور لخت جگر بھی۔ کیا بات ہے۔ اور دیکھیں ایک نسبت ہونا بڑی سعادت ہے، لیکن علمی ایک شان ہونا یہ اس سعادت سے شاید بڑھ کر۔ اچھا، اور پھر اس کے باوجود ایک اپنے شاگرد کے بیان کے اندر آپ تشریف لے گئے۔ اس میں تو ہمارے اساتذہ کرام، ناظمین کرام، بڑے درجات کے طلبہ کرام، اور ہر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ایک پیارا طریقہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس میں بعض اوقات اس طرح کی صورت ہوتی ہے کہ
جس طرح اساتذہ کرام کے حوالے سے دیکھیں تو ایک جونیئر استاد یعنی بالکل ایک نیو کمر استاد جامعۃ المدینہ میں آئے اور وہاں سینئر اساتذہ کرام بھی موجود ہیں، تو ان پر اگر تھوڑی سی توجہ رکھیں اور ان کے تعلیم و تعلم کے معاملات میں کوئی معاونت کی صورت کر دیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ بھی ایک بہترین استاد بن کے سامنے آئیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جو بھی نیا ہے وہ آفس میں نیا آیا ہے، طالب علم ہے درجے میں نیا آیا ہے، استاد تدریس میں نیا آیا ہے، بلکہ دلہن گھر میں نہیں آئی ہے۔ سارے جو نئے نئے ہوتے ہیں نا، ان کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ نئے مبلغ ہیں، نئے معلم ہیں، نئے نگران ہیں، نئے نئے ذمہ دار بنے ہیں، تو پرانوں کو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ یہاں بالخصوص اگر درجہ اولا کے حوالے سے ہم غور کریں تو درجہ اولا میں آنے والے طلبہ کرام بعض اوقات نا وہ اپنا ذہن کچھ اور بنا کر آتے ہیں، یہاں کچھ اور چیز سامنے نظر آتی ہے کہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جائیں گے کوئی عشق و محبت کی باتیں ہوں گی، کوئی سیرت پر گفتگو ہوگی، دیگر وہ گردانے اور وہ اس کو پہلے تھوڑا ان کو آزمائش ہوتی یعنی ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں بالکل ابتدا میں بھی اس طرح کی، لیکن ظاہر سارے پیریڈ اس طرح کے نہیں ہوتے۔ جی اب آتی اس کو ضرب یضرب ضربا فہو ضارب یہ یاد کرنا پڑے گا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں نا۔ گرامر کے اعتبار سے یہ عربی گرامر عربی گرامر ہے اور اس میں صرف صغیر اسے کہا جاتا ہے۔ یہ جتنی بھی گردانے ہیں ماضی معروف، ماضی مجہول اور مضارع، مضارع مجہول، مضارع معروف، اس میں فاعل، اس میں مفعول اور آگے تک جو بھی تفصیل ہے، تقریباً سب گردانوں کا پہلا پہلا صیغہ اس میں آتا ہے اور یہ پورا ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو طلبہ کرام کو عام طور پر یہ یاد کرنے میں تھوڑی محنت بھی کرنی پڑتی ہے، تھوڑی مشقت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ کئی طلبہ کرام اس طرح کے ہوتے ہیں جو بالکل ابتدائی درجے ہی سے نکل جاتے ہیں، جو صحیح انداز میں آگے دلچسپی اس میں شاید یہ وجہ بھی ہو کہ ان کی کسی نے حوصلہ افزائی نہ کی ہو۔ اسی طرح آپ نے ماشاءاللہ تدریس بھی فرمائی، تو آپ نئے نئے جب مدرس بنے تو آپ کو بھی ہچکچاہٹ تو ہوتی ہوگی۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، ان کا یہ انداز تھا کہ جو بھی نئے طلبہ آتے نا تو ان کو بڑے درجات کے طلبہ کرام کے ساتھ وہ عمر کے حساب سے مربوط کر دیا کرتے تھے، اس کو یاد کرانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ یوں اس انداز میں کچھ مل ملا کے تو کام اچھا ہو جایا کرتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ ایک ہے مسند تدریس تک پہنچنا، مسند تدریس پر پہنچنے سے پہلے جو طلبہ کو اس انداز میں تربیت دیتا ہے نا تو اس کو مسند تدریس پر پہنچنے سے پہلے ہی کافی تجربہ ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ تدریس تو اس کی شروع ہو گئی نا ایک طرح سے، تو آپ کو بھی جھجک ہوئی تو کسی نے حوصلہ افزائی کی۔ بالکل ایسے۔ ہاں، تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جو بھی ہمارے شعبے کے اندر آئے تو شریعت کی اجازت کے ساتھ ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ اس کی اجنبیت ختم ہو، اس کی گھبراہٹ ختم ہو۔ آپ دیکھیں نا کتنا پیارا انداز ہمارے دین نے ہمیں دیا کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی شخص نیا آیا ہے، اس کے لیے سرک جائیں چاہے گنجائش ہو۔ حوصلہ افزائی کا انداز ہے۔ جی، اس کو ایک نا وہ سمجھیں کہ آنر فیل ہوگا، ایک آنر فیل ہوگا، اور کہ نوٹس لیا گیا میرے آنے کا۔ وہ لفٹ ہی نہیں کرا رہے، میں آئے ہوں اور ہل ہی نہیں رہی ہے، نہیں وہ سرکتے، آئیے آئیے تشریف لائیں، تشریف رکھیں تشریف رکھیں، وہ ایک اچھا فیل کرتا ہے۔ خیر اللہ کرے کہ ہم اپنے بزرگوں کی سیرت پر عمل کریں۔ ایک چیز اور بھی ہے، بعض اوقات نا طلبہ کرام اساتذہ کے پاس آ کر کارکردگی بیان کرتے ہیں، آج میں نے یہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے جی آج ایک نئے اسلامی بھائی کو میں ہفتہ وار اجتماع میں لے کر آیا ہوں، تو بظاہر یہ شاید کو بہت بڑا کام نظر نہیں آتا کہ ایک کو لے کر آئے اور 1 گھنٹے کے لیے لے کر آئے، لیکن چھوٹے چھوٹے کاموں پر پیٹھ تھپکنا شروع کر دیں بہت پیاری بات، تو وہ کل بڑے بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بات۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اسلامی بھائی کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے جناب میں زندگی میں پہلی دفعہ فیضان مدینہ آیا ہوں، تو اس کے دائیں بائیں 12 ماہ والے، 26 ماہ والے، وقف مدینہ اور اس طرح کے عاشقان رسول بیٹھے ہوتے ہیں، تو کبھی ایسی بات نہیں کی کہ ذرا دائیں والے سے تو پوچھو وہ کتنے عرصے سے یہاں دینی کام کر رہا ہے، تو اس کی پیٹھ اس انداز میں تھپکی جاتی ہے کہ وہ جاتے جاتے نیتوں کا تحفہ پیش کر کے جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، ہفتہ وار اجتماع کی نیت، مدنی مذاکرہ پابندی کے ساتھ دیکھنے کی نیت، مدنی قافلے میں سفر کی نیت، جی، تو چھوٹے کام پر پیٹھ تھپکنا بڑے کام کے لیے تیار کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ واہ واہ، اللہ نصیب فرمائے، اللہ نصیب فرمائے۔ ہمارے سیگمنٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ابھی آپ اسکرین پر 4 طلبہ کرام کی زیارت کر رہے ہوں گے۔ یہ طلبہ کرام جامعۃ المدینہ فیضان ابن مسعود کراچی کے طلبہ کرام ہیں، اور ان کی کارکردگی کیا ہے یہ یقیناً جامعۃ المدینہ کے طلبہ اور اساتذہ تو صرف نام ذکر کروں گا تو پہچان جائیں گے،
دیگر ناظرین کی توجہ کے لیے عرض کروں کہ خلاصۃ النحو یہ عربی گرامر کی ایک کتاب ہے. یہ چاروں طلبہ کرام بالکل جامعۃ المدینہ کا جو ابتدائی درجہ ہے، درجہ اولا، یہ اس کے طالب علم ہیں، اور ان چاروں نے ابتدا سے لے کر انتہا تک، شروع سے لے کر آخر تک یہ کتاب خلاصۃ النحو حصہ اول زبانی یاد کر لی. سبحان اللہ، سبحان اساتذہ اللہ. کرام کو بھی سنائی. اساتذہ کرام نے اطمینان کا اظہار کیا، اور ان کے اسماء گرامی ہیں محمد علی بن ریاض حسین، سبحان اللہ، مستنصر اسماعیل اتاری بن ملک خادم حسین، سبحان اللہ. ذوالقرنین اتاری بن سیف اللہ، محمد عریب اتاری بن سرفراز احمد. ماشاء اللہ. اللہ تعالی ہمارے ان طلبہ کرام کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین آمین آمین. علم نافع کی دولت عطا فرمائے، آمین. عمل صالح مفتی کی دولت سے اسلام نوازے. بنے، یہ دین کے بہت بڑے خادم بنے. اللہ ماشاء کرے. اللہ. نگران پاکستان کی مبارک زبان سے بھی ماشاء اللہ دعائیں ملی. دیگر طلبہ کرام کو بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی ہمت کیجئے، اور اس طرح کے مدنی کاموں کی آپ کی اگر کوئی کارکردگیاں ہوں، کتب یاد کرنے کے حوالے سے، متون یاد کرنے کے حوالے سے، یا دیگر کو ایسی نمایاں کارکردگی، تو اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے. اپنی کارکردگی اس نمبر پر بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے رکھے. آمین آمین. اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. محمد بلال رضا اتاری فیضان مدینہ صادق آباد سے خود کفالہ ذمہ دار. حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، ایک سوال ہے کہ ہم مدنی عطیات کے حوالے سے جو کوششیں کاوشیں کر رہے ہیں الحمدللہ، اور ہماری کوشش ہے کہ اپنے جامعہ کو خود کفیل کریں. اس حوالے سے آپ کچھ مدنی پور ارشاد فرمائیں کہ کس طرح ہمیں اور مزید کوششیں کس طرح کرنی چاہیے کہ ہمارا جامعہ فیضان مدینہ خود کفیل ہو سکے. الحمدللہ صادق آباد جامعۃ المدینہ میں نے حاضری کا شرف حاصل کیا تھا. ماشاء اللہ. اب اس میں مزید درجات کی گنجائش نہیں، تو اس کو ہم نے تو اور بڑھانا ہے. اس کو بڑھانے کے لیے چندہ تو جمع کرنا پڑے گا. اللہ کرے جامعۃ المدینہ صادق آباد اور جتنے بھی جامعۃ المدینہ ہمارے ہیں سارے خود کفیل ہو جائیں منتھلی بیسس پر. اور یاد رکھیے کہ دین کے لیے چندہ جمع کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر بیر روما، ایک کنواں تھا یہ، اور یہودی کے قبضے میں تھا اور مسلمانوں کو پانی پینے میں تکلیف تھی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیب پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور جنت کی بشارت لی. تو دینی کاموں کے لیے چندہ جمع کرنا سنت مصطفیٰ ہے، تو اس لیے ہمیں جھجک نہیں کرنی چاہیے. اور دیکھیے کہ جذبہ رہنمائی کرتا ہے. جامعۃ المدینہ کو خود کفیل بنانے کے لیے ناظم صاحب، اساتذہ، طلبہ اور سرپرست صاحبان، ان سب کی دلچسپی ضروری ہے. اور جس علاقے ڈویژن میں ہیں تو نگران کو بھی سرپرستی کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ ان کے علاقے میں ڈویژن کے اندر جامعۃ المدینہ کی تعداد بڑھے گی، طلبہ بڑھیں گے تو مدنی کام بھی بڑھے گا، کہ طلبہ اکرام مدنی کام بھی کرتے ہیں. خیر، انہیں اپنے 12 دینی کام اور دیگر شعبہ جات کے کام کو بھی ڈسٹرب نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے. تو خیر، ناظم صاحب جو ہیں یہ اساتذہ کرام طلباء کا ذہن بنائیں اور مقابلے کا رجحان ہو، اور مقابلے کے رجحان کے اندر کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں آنا چاہیے کہ کوئی حسد کرے، کسی کی تمنا کرے کہ وہ پیچھے رہ جائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر جو خود کفالت کے ذمہ داران ہیں جامعۃ المدینہ میں بنے ہوئے ہیں، یہ شخصیات سے رابطے میں رہیں اور خوشی غمی کے اندر ہمارے جامعات کے طلباء اپنے جدول کو ڈسٹرب کیے بغیر اس کے اندر بھی شامل رہیں. تو زکوٰۃ، فطرہ، عشر، صدقات گھروں سے ترکیب بنائیں. جو اہل محلہ ہیں ان سے رابطے میں رہیں، فون کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے. خوشی اور غمی کے موقع پر ماہانہ کی ترکیب رکھیے، گھریلو صدقہ باکس کی ترکیب رکھیے. مدنی بستہ ڈونیشن سیل ہر جامعۃ المدینہ کے باہر ہونا چاہیے. میں نے مجلس کو عرض کیا اور ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے ناظمین اس پر کوشاں بھی ہیں. قریبی جو جامعۃ المدینہ کا جو سراؤنڈنگ ہے، 1 کلومیٹر، 2، 3، 4، 5 کلومیٹر، جتنا بڑا جامعۃ المدینہ کا اتنا زیادہ اس کی شہرت بھی ہوتی ہے. وہاں پر آپ عطیات باکس رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی ترکیب بنے گی. پھر اہل محلہ کو وقتاً فوقتاً اس میں مدعو کریں جامعۃ المدینہ میں.
اس میں بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہو، ان کو بھی ترغیب ہو کہ آپ خود داخلہ لیں، اپنے بچوں کو داخل کروائیں، تو یوں ہمارا جامعۃ المدینہ متعارف بھی ہوگا، اللہ چاہے گا تو خود کفیل بھی ہوگا۔ آپ نے خود کفالت والوں کو مدنی پھول دیے، اور کس انداز میں چندہ جمع کرنا ہے اس پر بھی آپ نے کچھ ارشادات فرمائے، تو ناظرین کو بھی کچھ پیغام اگر دے دیا جائے کہ اخراجات تو ماشاء اللہ کثیر کثیر اور کثیر ہیں، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے جس قدر وسعت عطا کی ہے وہ بھی اپنا حصہ خود ہی جمع کرواتے چلے جائیں۔ جی ماشاءاللہ آپ نے پیغام دے دیا۔ دیکھیں دینی ادارے مساجد سارے چندے سے ہی بنتے ہیں، چندے سے ہی چلتے ہیں، تو اگر ہم چاہتے ہیں دینی ادارے چلیں، اور ہر مسلمان کی یہ چاہت ہونی چاہیے بحیثیت مسلمان، تو ان کو ضرور اس کے اندر حصہ لینا چاہیے۔ جس قدر اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے، منتھلی بیسز پر کم زیادہ جتنی توفیق میسر آئے اپنا حصہ پیش کرتے رہنے کی عادت بنائیے، اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین۔ آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے دعوت اسلامی کے شعبہ جات۔ اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے۔ آج کس شعبے کا تعارف نگران پاکستان حافظہ اللہ الحنان سے ہم سنیں گے؟ آئیے نگران پاکستان کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ شعبہ جو ہے دعوت اسلامی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، الحمدللہ۔ بیک بون، اور ریڑھ کی ہڈی پر ہمارے جسم کا قیام ہے، ہمارے جسم کی مضبوطی ہے، چلنا پھرنا بھاگنا دوڑنا، یہ اگر ریڑھ کی ہڈی متاثر ہو جائے تو بیٹھا بھی نہیں جاتا۔ ایسے مریض بھی ہوتے ہیں کہ جو لیٹے رہ جاتے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ عافیت عطا فرمائے۔ تو دعوت اسلامی کی مضبوطی اور ترقی جو ہے مدنی قافلوں میں ہے، تو یہ شعبہ جو ہے دعوت اسلامی کا اہم ترین شعبہ ہے، اور دعوت اسلامی قافلہ تحریک ہے۔ یہ مدنی قافلوں کا مقصد کیا ہے؟ کیوں قافلے بنائیں، کیوں سفر کریں؟ ہر ماہ 3 دن کے لیے امیر اہل سنت فرماتے ہیں، ہر 12 ماہ میں 1 ماہ کے لیے، عمر بھر میں یکمشت 1 مرتبہ 12 ماہ کے لیے۔ یہ ہے اپنی اور لوگوں کی اصلاح کا جذبہ۔ جب ہم گاؤں گاؤں، گوٹھ میں، چک میں، مختلف بلوچستان کی طرف کہتے ہیں کلی، اور پہاڑوں میں اور صحراؤں میں جائیں گے، مختلف شہروں میں جائیں گے، تو خود ہمارے تجربات میں اضافہ ہوگا، مسلمانوں کی بے عملی اور اس طرح کے معاملات دیکھ کر خود وہ جذبہ ملتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ شعبہ دعوت اسلامی کا کام کر رہا ہے، اور یہ کرونا وائرس کی بنا پر لاک ڈاؤن میں تو آزمائشی نہیں، سفر نہیں ہوا۔ ہزاروں اسلامی بھائی یہ پچھلے سال الحمدللہ کوئی 4.25 لاکھ اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیا، 3 دن 12 دن 1 ماہ 12 ماہ سب اس میں شامل ہیں۔ اس میں ٹرینوں کا سفر اور دیگر بہت سارے انداز الحمدللہ جاری میں رہے۔ مختصراً عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو ٹرینیں، کوچز، اللہ کی رحمت سے یہ سفر کا سلسلہ ہے۔ اور جو خاص مواقع آتے ہیں جیسے 12ویں شریف یا یوم آزادی پاکستان کا دن جو آتا ہے، محرم الحرام، اس موقع پر الحمدللہ کثیر اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں۔ اور امیر اہل سنت کا جو ارشاد ہے، اللہ کرے ہم پلے سے باندھ لیں، ہر ماہ 3 دن آپ فرماتے ہیں کہ 27 دن آپ کے، 3 دن میرے، یعنی 3 دن آپ امیر اہل سنت کو دے دیں، وہ حقیقت میں ہمارے ہی ہیں۔ خیر، ہر 12 ماہ میں 1 ماہ، اور عمر بھر میں 1 مرتبہ 12 ماہ۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے پاکستان میں قریباً ہر شہر سے اور ہر شہر میں سفر کرتے، اور پاکستان کے علاوہ الحمدللہ عرب شریف، بحرین، قطر، کویت، ترکی، ساؤتھ کوریا، جاپان، چائنا، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، ملائیشیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈیا، نیپال، بیلجیم، آسٹریلیا، ہالینڈ، ڈنمارک، فرانس، جرمنی، گریس، اٹلی، سویڈن، اسپین، ناروے، UK، یوگنڈا، کینیا، نائجیریا، تنزانیہ، موزمبیق، ماریشس، زامبیا، زمبابوے، ملاوی، سوازی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، لسوتو، سوڈان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، فجی، امریکہ، کینیڈا وغیرہ میں بھی مدنی قافلوں کا سفر جاری رہتا ہے الحمدللہ۔ اب یہ شعبہ کس انداز میں کام کر رہا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ پورا ایک نظام ہے، اور ہزاروں اسلامی بھائی شہر بشہر، ملک بملک، قریہ بقریہ، یعنی گاؤں گاؤں سفر کرتے ہیں، اور ایک نظام بنا ہوا ہے کہ مدنی تربیت گاہ، پہلے ہم کہتے تھے، اب کہتے ہیں دارالسنہ۔ دارالسنہ پر آتے ہیں، تربیت لے کر، سمتیں لے کر جاتے ہیں، اور اب ماشاءاللہ سمت کی ایپ بنی ہوئی ہے، نیت ایپ بھی بنی ہوئی ہے۔ اور نیت ایپ جو ہے
یہ ماشاءاللہ ہمارے IT ڈپارٹمنٹ نے قافلہ مجلس کی مدد کی ہے سے اب اس میں ماشاءاللہ وہ میسج ہو جاتا ہے جو جہاں قافلہ جا رہا ہے وہاں کے نگران ڈویژن مشاورت کو پہلے سے اطلاع ہو جاتی ہے، تو وہ تیاری کر لیتے ہیں، یاد دہانی بھی رہتی ہے، اور اس ایپ کے اندر وہ امیر اہل سنت کی دعائیں بھی موجود ہیں، ریمائنڈر بھی دیا جاتا ہے اسلامی بھائیوں کو، اور پھر ریکارڈ بھی مینٹین ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی ناظرین ہیں سب کی خدمت میں یہ گزارش پیش کروں گا کہ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور مدنی قافلوں میں سفر کی سعادتیں بھی پاتے چلے جائیں، اس کو استعمال بھی کرتے چلے جائیں۔ ذمہ داران کی تقرری کی جو ترکیب ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ شورا کی طرف سے ایک اسلامی بھائی ذمہ دار ہیں، پھر پاکستان سطح پر ذمہ دار ہوتے ہیں، پھر جو 6 ریجنوں میں دعوت اسلامی کو ہم نے پاکستان میں تقسیم کیا ہوا ہے تنظیمی لحاظ سے، ریجن، پھر زون، کابینہ، ڈویژن، علاقہ، حلقہ، ذیلی حلقہ، میری آخری اطلاع کے مطابق 35,000 سے زائد قافلہ ذمہ دار مختلف سطحوں پر دعوت اسلامی کے بن چکے ہیں صرف پاکستان میں الحمدللہ، اور ان کے تربیت کے سلسلے رہتے ہیں، مجلس کی طرف سے ان کے جدول ہوتے ہیں، نگران شورا بھی نوازتے رہتے ہیں، ان کے رکن شورا بھی تربیت کرتے رہتے ہیں۔ مدنی قافلوں کے ہمارے معاشرے پر، سوسائٹی پر امپیکٹس کیا ہیں، اثرات کیا ہیں؟ بھئی قافلوں میں سفر جانیاں آنیاں بہت ہیں، بھئی فائدے میں آپ کو عرض کرتا ہوں بھائی الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں کی زندگیاں بدلتے دیکھی گئی ہیں، کتنے بد عقیدہ خوش عقیدہ ہوئے ہیں، اور قافلے نے سفر کر کے جا کر نیکی کی دعوت دی، کفار نے اسلام آوری کا شرف حاصل کیا الحمدللہ۔ کتنے قافلے کے شرکاء نے گناہوں سے توبہ کی، اور ہم نے دیکھا کہ قافلے میں جانے والے بے نمازی وہاں نماز کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، وہاں نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگا رہے ہوتے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، ساتھ میں تہجد، اشراق، چاشت، اوابین پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ مدنی قافلے کی برکت سے کتنوں کو حیا کی دولت نصیب ہوئی، فلم اور ڈراموں سے تائب ہوئے، موسیقی کے شوقین نعت خوان بنے، حرام روزی کمانے والے تائب ہوئے اور حلال رزق کی طرف وہ مائل ہوئے، امیر اہل سنت کے ذریعے سے غوث پاک کے مرید ہونے کا شرف حاصل ہوا، ماں باپ کے بے ادب گستاخ جو ہیں وہ ماں باپ کے فرما بردار بنے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داری قطع کرنے والے، ختم کرنے والے، انہیں احترام مسلم کا جذبہ نصیب ہوا، کتنوں کو نمازوں کا شوق ملا، کتنوں کو تلاوت کا ذوق ملا، کتنوں نے کتنی سنتیں یاد کی، کتنی دعائیں یاد کر لیں، سنتیں سیکھیں، دعائیں یاد کیں، اور کیسے کتنے عاشق رسول بن گئے، عشق رسول میں رونے والے بن گئے، کتنوں کی بیماریاں دور ہوئیں، کتنوں کو بے اولادوں کو اولاد کی نعمت ملی الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنائے، اور بعض تو ماشاءاللہ ایسی بہاریں استاد صاحب کہ ماشاءاللہ مدنی قافلے کی برکت سے زیارت رسول کا شرف حاصل الحمدللہ۔ اور امیر اہل سنت نے اس کو وہ یوں لکھا، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ اب استاد صاحب آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء، اساتذہ، ناظمین کو بتائیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کے جامعۃ المدینہ کی طرف سے اس میں قافلوں کا کیا نظام ہے، آپ کے اسٹاف کے لیے، آپ کے طلباء کے لیے۔ اساتذہ و طلباء اور خاص طور پر مدنی چینل کے ناظرین کی توجہ کے لیے عرض کروں گا کہ اگر سوال کیا جائے کہ یہ بتائیے کہ ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں سب سے زیادہ کام کون سا کیے، مختلف طرح کے سوالات ترتیب دیے جاتے ہیں نا، تو یہ بھی تو ایک سوال ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں سب سے زیادہ کام کون سا کیے؟ تو جو سب سے زیادہ کام ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے وہ اسلام کی دعوت اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے والا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ تمام عاشقان رسول کو یہی عرض کروں گا کہ بھرپور انداز میں مدنی قافلوں میں سفر کی دھوم دھام مچاتے چلے جائیے۔ مجلس جامعۃ المدینہ کی طرف سے جو شیڈول مدنی قافلوں میں سفر کے حوالے سے دیا گیا ہے تو اس میں ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے کا جدول ہوتا ہے، ماشاءاللہ، سوائے ان مہینوں کے جن مہینے میں کوئی خاص کوئی اس طرح کی مصروفیت آ جائے جو
کچھ طوالت اختیار کر لیں، مثلاً 3 دن کے کوئی اجتماع کی صورت آ گئی جی جی. یا کوئی اور اس طرح کا کوئی ایونٹ آ گیا، تو بعض طلبا کی عمر کم ہوتی ہے، اس کی کیا ترکیب آپ کرتے ہیں؟ اس میں ہماری طرف سے جو طے ہے وہ یہ ہے کہ جو چھوٹی عمر والے طلباء کرام ہیں ان کو کوشش کر کے وہیں جامعۃ المدینہ کی عمارت میں روک لیا جائے اور ان کی وہیں تربیت کا 3 سلسلہ دن کیا کا جو جائے، قافلے کا جدول ہے وہیں چل جائے. وہ وہیں چلا لیا ماشاء جائے. اللہ ماشاء اور اللہ. درجہ رابعہ، یہ ہماری طرف سے ایک درجہ طے کیا گیا ہے کہ درجہ رابعہ میں آنے والا کسی بھی عمر کا ہو اس کو مدنی قافلے میں سفر کروایا جائے. ماشاء اللہ. اچھا یہ ارشاد فرمائیں 12 ماہ کی آپ کی کیا وہ ایک پالیسی ہے؟ 12 ماہ کا تو ٹھیک ٹھاک ترغیبات کا سلسلہ ہے، مجلس جامعۃ المدینہ کی طرف سے بھی ہے، امیر اہل سنت کی طرف اور سے بھی ماشاء اللہ ہے. 12 ماہ کے مسافرین میں نے طلبہ کرام کثرت کے ساتھ دیکھے. الحمدللہ. کوئی ایسا نظام ہونا استاد صاحب کہ یہ درس نظامی کی تکمیل سے پہلے ایک 12 ماہ کا سفر کر لے. وقتاً فوقتاً گزارشات کا سلسلہ رہتا ہے اور ترغیبات کی صورت بھی ہوتی ہے. کئی جامعات المدینہ سے تو الحمدللہ کثیر طلبہ کرام سفر کر چکے. کہ اس طرح بھی معلومات میں آیا کہ اکثر طلبہ جو ہے 12 ماہ کے سفر پر روانہ ہو گئے. یہ ایسا بھی ہے کہ اکثر طلبہ سفر پہ چلے گئے، پیچھے جو رہ گئے ان کو کسی اور درجے میں ایڈجسٹ کر کے ان کے درجے کی صورت کر دی گئی. یہ بھی اچھی صورت ہے. اور ایسی صورتیں بھی ہیں کہ اگر جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام سے پوچھا جائے نا کہ آپ میں سے کتنوں نے 12 ماہ سفر کیا ہوگا، تو بعض جامعات المدینہ میں غالب اکثریت طلبہ کرام کی وہ ہے جو 12 ماہ سفر کر چکے ہیں. آپ نے کیا تبدیلی دیکھی ہے 12 ماہ کا سفر کرنے والے اور نہ کرنے والوں میں؟ اس میں بالکل سیدھی سی بات ہے کہ پہلے اگر پچھلے دور کا جائزہ لیں نا تو جو حملوں کا انداز تھا وہ تلوار، تیر، کمان اور اس طرح کے حملے ہوتے تھے. تو اس دور میں باقاعدہ سے قلعے بنائے جاتے تھے. صحیح ہے. جو قلعے کے اندر آ جاتا تھا نا وہ دشمن کے حملوں سے بچا رہتا تھا. جی. تو یہ ایسے ہی ہے کہ نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچنے کا ایک زبردست ذریعہ مسجد میں آ جائیں. واہ. مدنی قافلوں کی سمتیں ہمارے جو ہوتی ہیں تو اس میں ہوٹلوں کی سمتیں یا دیگر اس طرح کے مقامات کی تو صورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پاکیزہ گھر میں اکثر ہمارے مدنی قافلے جو ہیں اس انداز ہی میں مسجد کی برکتیں پاتے ہیں. الحمدللہ. تو مسجد میں آ کر رہیں گے تو بہت ساری چیزوں میں ویسے ہی وہ حیا آ جاتی ہے اور کہ 12 یہ کام ماہ میں کا کیوں کروں. سفر کرنے میں تجربات رنگ برنگے جو ہوتے ہیں وہ پھر عمر بھر کام آتے ہیں. نماز کی پابندی، تلاوت قرآن کی کثرت، صلاۃ التوبہ اور نیکی کی دعوت دینا، چوک درس دینا، نماز کی دعوت ایک جو دینا. خاص استاد صاحب اصلاح امت کا درد، یہ جو نصیب ہوگا نا قافلے میں شاید گھر بیٹھے نصیب نہیں ہوگا. بالکل ایسے. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. تو امیر اہل سنت نے ایک دعا کی تھی، یا خدا ہر گھڑی رٹ ہو عطار کی. تو اگر آپ یا خدا ہر گھڑی رٹ ہو عطار کی، یا خدا ہر گھڑی رٹ ہو عطار کی، قافلے میں چلیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو. ابھی ایک سوال شامل سلسلہ کریں گے، اس سے پہلے اگر آپ کچھ اس حوالے سے ارشاد فرما دیں کہ آپ کی یہ گفتگو سن کر اگر ہمارے طلباء اور اساتذہ کرام 12 ماہ سفر کی صورت کرتے ہیں اور یہ سفر کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو ہمارے اس پروگرام میں آئندہ کسی پروگرام میں ان کا نام یا ان کے لیے کوئی دعا یا کوئی اس طرح کا سلسلہ، ماشاءاللہ. اب 12 ماہ کا سفر کریں پھر ترکیب کی جائے. ان کے اسماء گرامی اگر آ جاتے ہیں تو یہاں سلائیڈ میں چلانے کی یا نام اگر جی جیسی جو صورت بنی اس حساب سے ضرور ضرور بالکل انشاءاللہ. سوال دیجیے. نصیر احمد عطاری، جامعۃ المدینہ فیضان شاہ جمال اچرا لاہور سے عرض گزار ہوں. میرا رکن شورا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ دینی طلباء کرام کو وقت کا پابند کیسے بننا چاہیے تاکہ ہم اپنے وقت کو درست استعمال کر سکیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. جزاکم اللہ خیر. جی وقت کا پابند اپنے آپ کو کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکات پائیں گے، حال میں بھی مستقبل میں بھی انشاءاللہ عز و جل. جو کامیاب لوگ ہیں وہ وقت کے پابند بننے سے ہی کامیاب ہوئے، وقت کا صحیح استعمال کرنے سے کامیاب ہوئے. جو دینی طلباء یا دنیاوی طلباء بھی جو ہیں جو وقت کے پابند نہیں، اس کے کچھ اسباب عرض کرتا ہوں مختصراً. موبائل اور سوشل میڈیا کا استعمال یہ وقت کے پابند نہ ہونے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. بے وقت سونا اور زیادہ سونا، 7-8 گھنٹے کی نیند بالکل لینی چاہیے طالب علم کو اور ہر ایک نارمل آدمی کو. بیمار کا الگ معاملہ ہے، اس سے زیادہ کم دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں.
زیادہ کھانے کی عادت جو سستی پیدا کرے گی، اور سستی پھر وقت کی پابند کیسے رہنے دے گی۔ دیر تک جاگنا، گپ شپ، اپنا فرینڈ سرکل طلبا کا بنا ہوا ہے، جب اس میں لگے رہیں گے تو پھر ہم وقت کے پابند کیسے ہوں گے؟ اگر ہم اپنے آپ کو وقت کا پابند کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں سے بچیں، اور وقت کی اہمیت جو ہے اس تعلق سے آپ اپنے اساتذہ کرام سے پوچھیں، تربیت حاصل کریں۔ اللہ پاک کی وقت ایک نعمت، دیکھیں ہم نے زندگی میں جو کچھ کرنا ہے وہ وقت کے اندر ہی کریں گے نا، وقت کا صحیح استعمال کر کے ہی کریں گے۔ اپنے اسباق جو ہیں، جو کل سنانے ہیں یا آگے پڑھنے، ان کی اچھی طرح تیاری کریں۔ جامعۃ المدینہ پہنچنے کا وقت ہے، یہاں آپ اپنے درجے سے، آپ نے دعائے مدینہ ہوتی ہے استاد صاحب، اس میں پہنچنا ہے، تو آپ بر وقت پہنچنے کا نہ رکھیں بلکہ پہلے پہنچنے کا رکھیں۔ اگر آپ پہلے پہنچنے کا سوچیں گے اور کوشش کریں گے تو لیٹ نہیں ہوں گے، اور اگر آپ سوچیں گے میں بر وقت پہنچ جاؤں گا تو پھر تاخیر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آپ گھر سے نکلیں تو بر وقت نکلیں، اور نیت یہ ہو کہ میں نے 5-10 منٹ پہلے پہنچنا ہے۔ اسی طرح اپنی سواری کو پہلے سے چیک کر لیں، سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی پر جس سے آنا ہے، جس کے ساتھ آنا ہے، ان معاملات کو دیکھ لیا جائے۔ اور جذبہ رہنمائی کرتا ہے، اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے کا جذبہ نصیب فرمائے، وقت کا قدردان بنائے۔ اعلیٰ حضرت نے وقت کی قدر کی تو دیکھیں امت کے لیے کیا کچھ دیا، 1000 کتب و رسائل اعلیٰ حضرت نے لکھ کر دیے، وقت کے قدردان تھے نا۔ اللہ ان کا صدقہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مختصر یہی ہے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک کام۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ امیر اہل سنت کی حسین یادیں۔ تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ نگران پاکستان امیر اہل سنت کی کس حسین یاد کا تذکرہ ہمیں سنائیں گے۔ سنتے چلے جائیے اور امیر اہل سنت کی ان مبارک اداؤں کو اپناتے چلے جائیے۔ رہنما ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ گلزار حبیب کے قریب کتاب گھر میں رہتے تھے۔ اس جگہ کا نام کتاب گھر رکھا ہوا تھا۔ میں اور بڑے بھائی حاجی یاسر اب ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ان کے بچے بھی مدنی بن چکے ہیں، آپ کو تعارف بھی ہے، باقر مدنی، صابر مدنی، جابر مدنی، 3 بیٹے ان کے ماشاءاللہ مدنی ہیں۔ اور ہمارے ایک نواب شاہ کے کرم فرما تھے محمد تاج قریشی اتاری، یہ تپے دار تھے، آفیسر تھے، مگر امیر اہل سنت سے بڑی محبت کرتے تھے، اور امیر اہل سنت کی جب نواب شاہ تشریف آوری ہوتی خدمت بھی بہت کرتے تھے، شرف حاصل کرتے تھے خدمت کرنے کا۔ تو ان کی والدہ کا انتقال ہوا، تو میں نے یہاں بڑے بھائی جان ہمارے حاجی یاسر نے عرض کی کہ ان کے لیے کوئی تعزیتی پیغام تحریری طور پر ہو جائے، کیونکہ وائس میسیج موبائل کا تو دور ہی نہیں تھا، سلسلے نہیں تھا وہ۔ امیر اہل سنت تو بہت زیادہ تعزیتیں کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اللہ کرے ہم بھی ایک دوسرے کی خبر گیری کیا کریں۔ تو جب یہ عرض کیا گیا تو امیر اہل سنت کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر فرمایا کہ میں یہ لکھوں گا کہ مجھے بہت افسوس ہوا۔ مجھے تو افسوس نہیں ہوا، کسی شخص کی بوڑھی والدہ کا انتقال ہوا، کوئی رشتہ داری کو تعلق نہیں، افسوس تو نہیں ہوگا نا۔ تو امیر اہل سنت نے ایسی یہ بات پہلی بار سنی، اس کے بعد تو الحمدللہ مدنی مذاکروں میں بارہا سنی، اس وقت پہلی بار سنی تھی، تو بڑا ذہن بنا، واقعی ہم تو فوتگی پر بڑے اسے کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا جی، اور تھوڑی دیر کے بعد اخبار پکڑا اور وہ دیکھ رہے ہیں اور سگریٹ کے کش لگا رہے ہیں، یہ افسوس ہوا بھی آپ کو۔ تو اللہ پاک ہمیں سچا بنا دے اور ہمارا کردار ستھرا ہو جائے، ہم کسی موقع پر بھی کسی اینگل سے بھی جھوٹ نہ بولیں۔ اس مبارک ادا میں 2 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک تو یہ کہ پہلے تولو بعد میں بولو۔ ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی عادت کریمہ کے بولنے سے پہلے غور و فکر کرنا، کہیں یہ جملہ جھوٹ نہ ہو جائے یا کسی بھی انداز سے جھوٹ کی آمیزش نہ ہو جائے۔ بہت افسوس ہوا، دکھ ہوا، اس طرح کے کلمات یہ ایک تو اس طرف اشارہ کرتے ہیں، اور دوسرا جس طرح ذکر کیا گیا کہ امیر اہل سنت
الحمدللہ بہت زیادہ تعزیتیں فرماتے ہیں، عیادت کا سلسلہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آج بھی اگر دیکھیں تو آج عوام میں اس انداز میں آنا جانا آپ کا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر غور کیا جائے تو شاید امیر اہل سنت جس انداز میں تعزیت اور عیادت فرماتے ہیں اس کی کوئی اور مثال ہم پیش نہ کر سکیں۔ درست۔ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو عمر درازی بالخیر عطا فرمائے، صحت و عافیت مقدر فرمائے، اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل خیر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما